الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا تبارک و تعالی ہمارا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے سے برکات اور فیوزات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر مجلس کی نورانیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. موضوع گفتگو جو کل آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ تربیہ اینڈ پیرنٹنگ، اور کہا تھا کہ تربیت اور اس پیرنٹنگ کو پیرنٹنگ ہی کہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم مسلمانوں کا کلمہ ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے انکار کرتا ہے، پہلے انکار کرنا ہوتا ہے وہ ان الہ کا جو ہم لوگوں نے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. پہلے انکار ہے، بعد میں اقرار ہے. تو اسی لیے تربیت کا جو تربیت اور پیرنٹنگ ہے اس کی بحث کو شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہم نے یہاں نوٹ کی ہے وہ مسکنسیپشنز اباؤٹ تربیہ. کہ تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جبکہ ہے کیا. صحیح؟ تو اس میں آپ لوگوں سے شروع میں معذرت کروں گا، وہ اس لیے کہ مسکنسیپشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ سب کا کانسیپٹ ہے تربیت کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اگر میری بات آپ لوگ قبول نہیں کریں گے تو میں فقط یہی کہوں گا کہ کم از کم آپ لوگ سوچیں گے ضرور. یہ جو چیزیں پیش ہونے والی ہیں یہ ایک دفعہ خواتین بھی حضرات بھی اس پر غور کریں گے کہ جو بات کہی جا رہی ہے آیا یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اگر نہ ٹھیک ہو، آرگومنٹ کی ضرورت ہو تو بعد میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر محسوس ہو کہ وہ کنسیپٹ جو ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے آیا اسلام میں بھی تربیت کا وہی کنسیپٹ ہے یا کچھ اور ہے، اگر کچھ اور ہو تو کیا کرنا پڑے گا، تو اپنے اندر چینج لانی پڑے گی. ٹھیک؟ جو ہم لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے اخلاص تب آتا ہے، اخلاص کے انڈیکیٹرز ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے بندہ مخلص ہے، کیسے پتہ چلتا ہے بڑا پیور بندہ ہے؟ اس کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، مختلف شریعت نے انڈیکیٹرز بتائے ہیں. پہلا انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مخلص بندہ ہوتا ہے اپنی بات کو کبھی بھی 100% کنسیڈر نہیں کرتا. اپنی انفارمیشنز کو بھی، اپنے نالج کو بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا جو بھی نالج ہے وہ پرفیکٹ ہے، 100% ہے. وہ فقط 100% جو 100 مارکس ہیں وہ فقط اللہ کے معصومین کے نبیوں کے ان کے 100% ہے. باقی ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ 100% نہیں ہوتے. یہ بات یاد رکھیے. اسی لیے جو ہمارے اندر کنسیپٹ ہوتے ہیں ذہنوں میں وہ بھی بہت سے رانگ کنسیپٹ ہوتے ہیں، بچپن سے بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بہت کچھ سن چکے ہوں لیکن اس کے باوجود کنسیپٹ غلط ہو. تو پہلی چیز مخلص ہونے کی یہی ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ جو میں ہو سکتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ نہ ہو. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ مخلص بندہ اخلاص کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہم سب کا ایک نالج ہے، ایک انفارمیشن ہے اور ایک ہمارے عمل ہے، ایکشنز ہیں. اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کے بارے میں مومن اور مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جو پریشان رہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم سب کو انفارمیشن بہت ہے دینی چیزوں کی لیکن اس پر عمل کم ہے. اگر ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات آپ لوگ اس کو قبول نہ کریں، میں اپنے طور پر قبول کرتا ہوں کہ جتنی انفارمیشن مجھے ہیں اتنا میرا عمل نہیں ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اتنی انفارمیشن آپ لوگوں کو ہوں، بہت سے عشرے سن چکے ہوں، بہت سے محرم سن چکے ہوں، بہت سے رمضان کے لیکچر سن چکے ہوں، بہت سے علماء کو سن چکے ہوں، جتنا پتہ ہے اتنا عمل نہیں ہے ہمارا۔ اس کے بارے میں ہماری فکر ہونا کہ یا اللہ یہ جو گیپ ہے اس کے بارے میں ہم پریشان ہیں، اسی لیے لکھا شوڈ وری اباؤٹ دا گیپ بٹوین دا نالج اینڈ دا ایکشنز۔ اس کے بارے میں جو پریشان رہے وہ مخلص ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو پریشان نہ ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مطلب اخلاص کے لیول پر نہیں ہے۔ تیسری چیز وہ یہ، اخلاص کی تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نالج اور انفارمیشن ہوں یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی مسٹیکس کو جسٹیفائی کر سکیں۔ وہ بندہ بھی مخلص نہیں ہوتا ہے، اس کا اخلاص میں بھی کمی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز بتائی جائے، کہ اگر بتایا جائے مسٹیک ہے تو فوری طور پر وہ جو انفارمیشن ہے اس کے پاس وہ لے کر آ جائے، سامنے لے کر آ جائے کہ یہ بات تھی، یہ تو یہ بات ہے، مجھے تو یہ انفارمیشن ہے، مجھے تو یہ انفارمیشن ہے۔ بس یاد رکھیے یہ بھی جو ہم ماہ مبارک میں یہ جو سارے لیکچرز ہو رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جو بھی مسٹیکس ہیں اس کو ہم جسٹیفائی کر سکیں، بلکہ ہم کس لیے آئے ہیں کہ یہ سب چیزیں سنیں اور اسلام کا ایسا ورژن اور تربیت کا ایسا ورژن جو ہمیں عمل کی طرف ابھارے، جو ہمارا اگر مسکنسیپشن ہے تربیت کے حوالے سے وہ چینج کرے، تب فائدہ ہے۔ ورنہ اگر انفارمیشن بڑھانی ہے نوٹ ٹیکنگ کر کے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، دوسروں پر روب ڈال کے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا یا بہت کم فائدہ ہوگا یا بعض اوقات نقصان ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، مخلص اور اخلاص والا بندہ وہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کسی کو کہ اس کنسیپٹ کے بارے میں آپ لوگ کلیئر نہیں ہیں، یہ مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے اور آپ کا کنسیپٹ اس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے لا الہ سے جو اسلام نے شروع کیا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تربیت یہ نہیں ہے جو اب بتانے جا رہا ہوں، یہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ تربیت نہیں ہے، یہ مسکنسیپشنز اباؤٹ تربیہ ہے۔ پہلی چیز وہ کیا چیز ہے جو مسکنسیپشنز اباؤٹ تربیہ ہے؟ وہ اوور ریسٹرکشنز ہے کہ ہم کسی کو بھی بچے کو، اب جب بھی بچہ کہوں گا مراد یہ نہیں ہوگی کہ 8-10 سال کا، ہو سکتا ہے 30 40 35 سال کا بھی آپ کا بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی جس ایج میں بھی ہو آپ کی اولاد، اپنی اولاد کو پابندیوں میں جکڑ دینا یہ تربیت نہیں ہے، اس کو سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اور کبھی یہ بھی نہ کہیے گا کہ ہمارے والدین نے تو ہماری یہ تربیت کی تھی۔ آپ کے والدین اور ہمارے والدین سب قابل احترام ہیں، جو زندہ ہیں خدا تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نہ میرے والدین نہ آپ کے والدین معصوم ہیں، ہو سکتا ہے بہت سی ان میں کمی رہ گئی ہو، یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے، ہو سکتا ہے ان کو وہ انفارمیشن نہ ہو، اس زمانے میں وہ سہولتیں نہ ہوں، بس یہ کوئی بھی جسٹیفائی نہ کرے کہ ہمارے والدین نے تو یہ تربیت کی تھی، آپ کیا نئی چیز نکال رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اوور ریسٹرکشن جو ہوتی ہے یہ مسکنسیپشن ہے، جو دین اسلام نے بتایا کہ کسی بھی بچے کو پابندیوں میں جکڑ دینا یہ تربیت نہیں ہے۔ اولاد کو آپ حد سے زیادہ ریسٹرکشن لگائیں، پابندی لگائیں کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ دوسری چیز بھی مسکنسیپشنز اباؤٹ تربیہ ہے، یہ بھی تربیت نہیں ہوتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ امپوز یور ڈیسیژنز، کہ اپنے فیصلے اپنی اولاد پر ٹھونسنا۔ صحیح؟ اگر کوئی آپ لوگوں میں سے بیٹھا ہے، خواتین بیٹھی ہیں وہاں، اگر کوئی ایک خاتون کہے یا کوئی مرد یہ کہے کہ میرا بچہ یا میری اولاد وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ میری ساری باتیں مانتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی والد یہ کہے کہ یہ بچہ یا میری بچی جو ہے میں جو کہتا ہوں وہ بالکل مانتی رہتی ہے یا مانتا رہتا ہے بچہ میرا، اس کا مطلب تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹھیک؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آپ کی اولاد کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار کا استعمال اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لیول پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں شریعت نے کہا بھی نہیں ہے کہ مانو 100%۔ اگر کوئی کہے کہ ہر چیز مانے، یہ غلط تصور ہے تربیت کا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ابھی سن لیجئے گا، ابھی بہت سے ہو سکتا سوال پیدا ہو، کہہ رہا ہوں اس لیے سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ
ابھی آپ لوگ کسی بھی بچے کو، ہماری روٹین یہ ہے، سب کی روٹین ہے، یہاں سے کسی بھی بچے کو اس کے پیرنٹس لے جائیں کسی بھی شاپ پر، کوئی چیز لینی ہے، اس کا ڈریس لینا ہے، اس کے شوز لینے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کلر چاہیے، صحیح؟ میجورٹی پیرنٹس کی جو ہوتی ہے 100% تقریباً، وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ والا لو، اور بعض اوقات بچہ انسسٹ کرتا ہے تب بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اس کا کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ جو چیز کہہ رہا ہے وہ فائدے والی نہیں ہے، یا اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا وہ کلر اس کا اچھا نہیں ہے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں بچے کو فورس کرنا، اپنے ڈیسیژن اس پر امپوز کرنا، اور کہاں تک لے جاتے ہیں، اس کی جو شادی ہونی ہے اس ٹائم تک یا اس کے بھی بعد میں، کہ ماں باپ کو وہ بیوی چاہیے کہ جو ماں باپ کے لیے کمفرٹیبل ہو، بچے کے لیے نہیں۔ وہ خاتون وہ کہتی ہے کہ میں یہ بہو لوں گی، کیوں؟ وجہ کیا خصوصیت ہے؟ آیا آپ کے بچے کے ساتھ سوٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے؟ وہ معمولاً یہ نہیں سوچتی خواتین، وہ کہتی کہ ہمارے ساتھ اس کی سیٹنگ بہت اچھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کی، اپنی اولاد کا جو ڈیسیژن پاور ہے وہ شروع سے ہی اس بچپن سے لے کر تو اس شادی تک چھین لیتے ہیں۔ اب اس میں فیصلہ کرنے کی ڈیسیژن پاور ہی نہیں رہتی، اب وہ بڑے بڑے فیصلے کر ہی نہیں سکتا، ہمیشہ جوان ڈاؤٹ میں ہے، کیا کروں، کچھ پتہ نہیں ہے، کیوں؟ سارا اس کا اختیار ڈیسیژن کا اس کے پیرنٹس کے پاس ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، مس کنسیپشن اباؤٹ تربیہ ہے، ٹھیک؟ تیسری چیز یہ بھی تربیت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، لکھا ہے، فیئر اینڈ کمیشن بیسڈ بنا دیں، کہ کوئی چیز ڈر سے کروا دیں یا کوئی چیز لالچ سے کروا دیں، یہ بھی تربیت نہیں ہے، معصومین کی تربیت نہیں ہے یہ، کہ ہم بچے کو شروع بچپن سے بتائیں کہ یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ مارے گا، بچپن سے ہی اللہ کے بارے میں ایک ایسا ڈر کا تصور کہ وہ بچے کو اللہ سے وہ شروع سے ہی نفرت دلوا دے۔ بچے کو شریعت نے بتایا کہ کس ایج میں کہنا ہے، اب جب شروع سے کہیں گے یہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ مس کنسیپشن آف تربیہ ہے، ایسا خوف دلانا غلط ہے۔ یا پیسے دے کے نمازیں پڑھوانا بچے کو، ریوارڈ اور اجر دے کے، پرائز دے کے کہ یہ کرو، یوں روزہ رکھو گے تو یوں دوں گا، نہ، یہ بھی غلط ہے، یہ مس کنسیپشن ہے۔ آپ ویسے دیں، میں بتاؤں گا اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کب دینا ہے اور کب پنش کرنا ہے، اور یہ سارا ایک کرائیٹیریا ہے، ایسے نہیں ہے۔ بس تربیت کے لیے فیئر، ڈرانا کسی چیز سے کہ یہ کام نہ کرو، یا لالچ دے کے کروانا، یہ بھی تربیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگلی چیز یہ بھی تربیت نہیں ہے کہ ہم چند قرآن کی صورتیں یا چند ریلیجس انفارمیشنز ان کو میمورائز کروا دیں، حفظ کروا دیں، چند دعائیں حفظ کروا دیں، کہیں کہ ہمارے بچے کی ماشاءاللہ بڑی تربیت زبردست ہو رہی ہے۔ یہ چیز اچھی ہے یاد کروانا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بری چیز ہے، لیکن کہہ رہا ہوں فقط یہ چیز نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے کی تربیت ہو رہی ہے اور ہمارے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، فقط نہیں یہ تربیت ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ فقط یہ والی چیز تربیت نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ تربیت ہے تو نہیں۔ یا بہت زیادہ مانیٹر کریں بچے کو، ہمیشہ کمرے میں بھی جا رہا ہے، روم میں جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ ہے نا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز میں، کسی بھی چیز میں افراط و تفریط، ایکسٹریم کوئی بھی چیز ہو وہ غلط ہوتی ہے۔ یہ بھی مس کنسیپشن اباؤٹ تربیہ ہے کہ اس کو حد سے زیادہ آپ مانیٹر کر رہے ہیں، صحیح؟ اور یہ بھی کسی جگہ پر بھی یاد رکھیے، یہ بھی تربیت نہیں ہے کہ اگر والدین وہ مارکس شیٹ لے کر آئیں اور ہر سال دکھائیں کہ بچے کا رزلٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بچے کے رزلٹس بہت اچھے ہوں اور اس کی تربیت بھی اچھی ہو رہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے مارکس کم ہوں لیکن اس کی تربیت بڑی زبردست ہو، آپ بات سمجھیں؟ تو اس ساری چیزوں کو ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارے مس کنسیپشن ہے تربیت کے متعلق۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت ہے کیا؟ اگر یہ ساری چیزیں تربیت نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بچہ ہماری بات مانے، 100% ہمیں فالو کرے، اسکول جائے، اچھے مارکس لے، اور یہ جو بھی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس کا فوکس جو ہے وہ رزلٹ پر ہو، اس کو ہم مانیٹر بھی کریں، اس کو چیزیں بھی یاد کروائیں، حفظ کروائیں، سارا کچھ۔ اگر یہ تربیت نہیں ہے تو پھر تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے، اب یہاں سنیے گا، یہ بہت گہرا نقطہ ہے جو ادھر بھی لکھا ہے۔
تربیت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیں، کیپیبل بنا دیں کہ وہ اپنی چوائسز میں جو بھی چیز چوائس کرے، کریکٹ چوائس کرے، اس کی چوز جو ہے وہ جو بھی اس کی خواہش ہے، جو بھی اس کا چوائسز ہیں وہ ٹھیک چوائس کرے اور رسپانسیبل ہو، ذمہ دار پیدا ہو اور بامانی زندگی کو وہ سمجھ سکے، یعنی اپنے اختیار سے ساری چیزیں صحیح کرے، نہ یہ کہ آپ کے خوف سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ فرق ہے ایجوکیشن میں، تعلیم میں اور تربیت میں۔ یہ بات بہت غور سے سنیں، سب خواتین بھی حضرات بھی۔ تعلیم کیا ہوتی ہے اور تربیت کیا ہوتی ہے؟ معمولاً اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں۔ یہاں کیا ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن کا فوکس کس چیز پر ہے؟ کہ انفارمیشن پر ہے، آپ کی عقل پر ہے کہ یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ تربیت کا فوکس آپ کی یہ کہ آپ کوئی چیز سمجھ جائیں، انڈرسٹینڈ کر لیں نہیں ہے فقط۔ تربیت کا فوکس قلب پر ہے، آپ کی روح پر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تعلیم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے؟ ہو سکتا ہے انفارمیشن، بچہ سائنس پڑھ رہا ہے، بچہ فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، بایو پڑھ رہا ہے، کوئی بھی، یا جو بھی بڑے جو بھی اپنے جو بھی اس کی انفارمیشن ہے، اس کی ایجوکیشن میں جو چیزیں ہیں، یہ سارا تعلیم ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا، یہ بہت گہرا نقطہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بچے کو، یا میں نے نوٹ یہ چیز لکھی ہے، اچھا اور برا کیا ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، بچے کو اس کے بارے میں پتہ ہو، انڈرسٹینڈ کر رہا ہو بچہ کہ نماز ایک اچھی چیز ہے، روزہ ایک اچھی چیز ہے، چوری ایک بری چیز ہے، کسی کو مارنا بری چیز ہے، یہ وہ سمجھتا ہے۔ اچھائی اور برائی کو سمجھنا ایجوکیشن ہے، اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے، کہ اس کو پتہ ہے الحمدللہ اچھائی اور برائی کی تمیز ہے۔ تربیت یہ نہیں ہے، تربیت اس سے اگلا لیول ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اچھائی بچے کو اچھی لگے، برائی بری لگے۔ اب بچے اسکولوں میں جائیں، ہمارے بچے اور بچیاں، اور اگر ہمارے بچے گرل فرینڈ بنا لیں، ان کو پتہ ہے کہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنانا بری چیز ہے، لیکن آیا انہیں بری چیز، یہ جو بری چیز ہے بری لگتی ہے؟ نہیں، اچھی لگتی ہے، اسی لیے بنا لیتے ہیں۔ بڑے کو پتہ ہے کہ اس کو شادی اس کی ہوئی ہے، اس کا وہ ایکسٹرا میریٹل سٹیٹس جو ہوتا ہے بعض اوقات کا رابطہ، ناجائز تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ، ہم سب کو انفارمیشن ہے، دین کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، بری چیز ہے۔ آیا ہمیں بری لگتی ہے؟ نہیں، بری لگے، اچھائی اچھی لگنے لگے، یہ تربیت ہے۔ برائی بری لگنے لگے، یہ تربیت ہے۔ کیوں؟ یہ فقط انفارمیشن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دل پر لگتی ہے چیز، یہ انسان نے سیکھی ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی جیسے ہم تربیت کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ صحیح تربیت کریں گے تو بچے کو اچھائی اچھی لگنے لگے گی۔ آپ اس کو پرائز دیں یا نہ دیں، آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ بری چیز سے دور ہوگا، اس کو بری لگے گی، اور اچھائی اس کو اچھی لگے گی۔ آپ چاہے کچھ بھی کریں، کچھ لالچ دیں نہ دیں، وہ کہے گا نہیں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ اچھائی اچھی لگنے لگے، برائی بری لگنے لگے، یہ تربیت ہے۔ اب سمجھیں؟ آخر میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے یہ ساری چیزیں سننے کے بعد کہ یہ جو آپ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، اس میں تو لگ رہا ہے کہ پیرنٹس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں روک دی ہیں میں نے، تو یہ بھی تربیت نہیں، یہ بھی تربیت نہیں، یہ بھی تربیت نہیں، یہ بھی تربیت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس اختیار ہے لیکن محدود ہے، جتنا ہم نے بنا لیا اتنا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس، والدین اپنے بچے کے فیورٹ بن جائیں، تربیت ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، دو نقطے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے اگر یہ بندہ اچھا لگتا ہے نا تو ہر اس کی بات بھی اچھی لگنے لگے گی، مجھے وہی کرنا ہوگا، میں نہ بھی چاہوں، یہ میں اس کو بعد میں کھولوں گا۔
یہ جو بھی بچے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم ان لوگوں کو جتنا اللہ نے نیک بنا کے بھیجا ہے اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے. جتنا اللہ نے ان کو ٹیلنٹ دے کے بھیجا ہے ہم اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں بنا سکتے. ہم خراب کرتے ہیں. جو یہ پیدا ہوتے ہیں فطرت پیدا ہوتے ہیں. ہر بچہ جو ہے اپنی ذات میں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. ہمیں پیرنٹنگ اور تربیت نہیں کرنی آتی، اسی لیے ہم بگاڑ دیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، منافق بنا دیتے ہیں. کتنا 2 روح 4 روح اور نفاق پیدا کر دیتے ہیں. اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی، برائی بری نہیں لگتی، انفارمیشن ہوتی ہے اس کے پاس. یہ بات یاد رکھیں. بس اس کو بعد میں بھی چند دفعہ اس مہینے میں یہ بات کہوں گا بار بار تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھے کہ یہ بچہ جو ہے اس میں ہر بچے میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہم اس کا ٹیلنٹ پیسے دے کے اسکولوں میں خراب کرتے ہیں. یہ آپ کو دلیل سے سمجھاؤں گا، آپ دیکھ لیے گا کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد کی ذات اختصار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس یہ میں نے اگر اس بحث میں زیادہ جاؤں تو وہ شاید ٹائم بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے. تربیت کیا نہیں ہے اور کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. آگے ہو از ریسپانسبل آف تربیت، تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اگر آپ سے پوچھوں، پہلے پکچر سے بھی پتہ چل گیا آپ کو کس کی ہے. پیرنٹس کی پہلے ذمہ داری ہے. پیرنٹس میں سے بھی ماں باپ دونوں کی ہے اور خاص طور پر ماں کی ذمہ داری ہے. ماں اس کو خاص طور پر لے. اس میں نے 2 چیزیں لکھی ہیں. یہ وہ پوائنٹ لکھے ہیں کہ جو ہماری جماعت سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے لوگوں کے جو ایشوز ہیں اور پرابلمز ہیں اس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ ورکنگ مدر، وہ خواتین جو کام کرتی ہیں، کام کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے کہ مرد بھی کام کرے اور خاتون بھی کام کرے، لیکن خاتون کی اصلی ذمہ داری کام کرنا نہیں ہے. خاتون کی اصلی ذمہ داری کام نہیں کرنا ہے کہ باہر جائے شاپ کھولے اور وہاں کام کرے. اگر کوئی مجبوری ہے، کچھ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. واقعاً کچھ خواتین ہوتی ہے کہ جن کو مجبوری ہے کچھ بھی، اور ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے پہلی ذمہ داری خاتون کی وہ گھر ہے، وہ اولاد ہے، وہ شوہر ہے. جتنا وہ گھر ٹائم زیادہ دے گی، جتنا اولاد کو زیادہ ٹائم دے گی، جتنا شوہر کو زیادہ ٹائم دے گی، وہی اس کے حق میں بہتر ہے. اب اس بات کو بھی سمجھیے گا، ورکنگ خواتین، ورکنگ لیڈی کا نقصان کیا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں. نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسی ہیں، نہیں، ابھی یہ پوائنٹ سمجھا رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیے، وہ بات جو ہے یہ گہری اور سمجھنے کی ہے. اگر میں کسی بھی خاتون سے پوچھوں کہ آپ کیوں کام کرتی ہیں، ورکنگ وومن کیوں ہیں، تو وہ یہی کہے گی کہ یہاں کم ہے لیکن باہر والی جگہوں پر اکثر ایسا ہے. وہ کہتی ہیں کہ شوہر جاب کرتے ہیں لیکن ان کی جو سیلری ہے وہ پوری نہیں پڑتی، ہم سروائیو نہیں کر سکتے. جب سروائیو نہیں کرتے ہیں تو ضرورت ہے کہ میں بھی ساتھ جاؤں، ارن کروں، مجبوری ہے. صحیح. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیے اگر ان سے سوال کیا جائے کہ اگر آپ جاب نہیں کریں گی تو کیا ہوگا، وہ کہیں گی پیسے کم آئیں گے اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے، وہ ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ نیچے آ جائے گا. میں کہتا ہوں شریعت یہ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ نیچے رکھ لو. اگر بہت مجبوری نہیں ہے، بہت مجبوری نہیں ہے تو خاتون کام نہ کرے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے، دیکھیے اگر کام نہیں کرے گی تو کیا ہوگا، اکنامک پاورٹی آئے گی، مشکل آ جائے گی، اقتصادی طور پر پیسے میں کمزور ہو جائیں گے. لیکن اس پیسے میں کمزور ہونے کے باوجود جو اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، جو اپنے شوہر کو وقت دیا جا رہا ہے، یہ بہت سی برائیوں کو ختم کر دے گی یہ چیز. لیکن خاتون اگر اپنے کام پر ہے، شوہر اگر اپنے کام پر ہے، دونوں ورک کر رہے ہیں، اولاد کو کس نے ٹائم دینا ہے کچھ پتہ نہیں. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ یہ بچہ کہ جس کی ماں کام پر ہے، اس کے بعد جب یہ بڑا ہوگا، اس نے بچپن میں ہی ماں کی جتنی محبت ملنی چاہیے تھی نہیں ملی. پھر جب بڑا ہوگا شادی کرے گا، پھر اس کی بیوی بھی کیا ہوگی، وہ بھی کام پر ہوگی. اس کو نہ ماں کی طرف سے محبت ملی ہے نہ بیوی کی طرف سے محبت ملی ہے. اب پھر شور نہ مچائیں خواتین. یہی لڑکا، یہی آدمی جس کی اب شادی ہو چکی ہے، یہ 1-2 سال بعد محبت کے لیے اپنی سیکٹری کے ساتھ افیئر چلائے گا، یہ کالی عورتوں کے ساتھ افیئر چلائے گا. اس کو سیٹسفیکشن کہیں باہر سے ملے گی. کیوں؟
کیونکہ اس کو محبت گھر سے ملی نہیں ہے، یہ محبت کا بھوکا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے بول رہا ہوں بار بار کہ پیرنٹنگ سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر مدر کی ذمہ داری ہے۔ مدر وہ ورکنگ مدر کے اگر اس کے لیے بہت مشکل نہ ہو تو وہ فوکس گھر پر رکھے، ٹائم کم دے، کام کو پورا کوشش کرے کہ میں وہ ہو سکوں۔ اور دوسرے وہ کڈز جن کو میڈ اور یہ ہماری جو گھروں میں نوکرانیاں پالتی ہیں، اس میں بھی میں بہت زیادہ کہوں گا، یہ بات یاد رکھیے کہ جو بچے ہر ٹائم نوکرانیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بچے نہیں بنتے، تربیت میں ان کے بھی کمی رہ جاتی ہے، اور ایسی کمی رہتی ہے کہ جس کو بعد میں انسان وہ پچھتاتا ہے۔ اسی لیے مائیں ہمت کریں، شوہر جو ہیں ان کا ساتھ دیں تاکہ تربیت کر سکیں۔ اس پر بہت ڈیٹیل ہے، میرا ٹائم بھی کم ہے۔ بس اگلی چیز کہ کس کی ذمہ داری ہے تربیت، کس کی ذمہ داری ہے؟ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ اسکول کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، یہ بایا اور کنگ اسکول کی جو پکچر لگائی ہے یہ بھی کسی وجہ سے لگائی ہے۔ ہم لوگ جو بھی ہیں، ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا میں اس کو کیا کہوں، جو ہماری ڈیلنگ ہے ان سکولز کے ساتھ وہ بہت پیسیو ہے، ایکٹیو نہیں ہے۔ ہم جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اس کو بعد میں کھولوں گا اس بات کو، ابھی فقط اتنا بولتا ہوں کہ ہم ان سکولوں میں بہت سی چینجنگ لا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تیار نہیں ہیں، ہم لوگ پیسیو ہیں، پیچھے ہمیشہ وہ ڈیفینڈ میں ہیں، کبھی وہ اٹیک نہیں کرتے۔ میں ان کو واقعاً سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو کہ جو فرینچ سکول میں حجاب کے لیے جو ہے وہ اتنے ماشاءاللہ سٹرکٹ ہیں، اور اس پر اس کاز پر کھڑی بھی ہیں خواتین یا بچی جو بھی ہے۔ اور اسی طرح ان پیرنٹس کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ جو اپنے بچے ایسے سکول سے کہ جب وہ بچی بالغ ہو رہی ہے حجاب نہیں کرنے دے رہے تو وہ دوسرے سکول میں شفٹ کرتے ہیں۔ واقعی یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت ویلیویبل چیز ہے، اس کا مطلب ہے تربیت کی فکر ہے۔ ان کو نہیں ہے کہ فلاں سکول جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بچی جب بالغ ہو جائے اس ٹائم بھی بے حجاب ہو جائے، نہیں، ان کو حجاب کی فکر ہے۔ بس دوسری چیز، وہ کون رسپانسبل ہے تربیت کے لیے؟ اسکول۔ لیکن آیا ہمارے اسکول یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کو پڑھائی نہیں، وہ تو حجاب اتروا رہے ہیں، وہ تو فطرت سے دور جا رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوں گی۔ تیسری کس کی ذمہ داری ہے تربیت کی؟ یہ یاد رکھیے، تیسری جو ذمہ داری ہے وہ مدرسہ کی ہے ذمہ داری ہمارے ہاں، کہ وہ بچوں کی تربیت کو سنبھالے۔ اور اگلی چیز جماعت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، فقط پیرنٹس کی نہیں ہے، فقط اسکول کی نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں سے ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کی تربیت کے فکر مند رہیں۔ آپ کا بچہ اگر 30 سال 35 40 45 سال کا بھی ہے، اولاد ہے آپ کی، عورت ہے، مرد ہے، یا شادی شدہ ہے، اس کی تربیت کی بھی فکر جماعت کو ہونی چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ لیکچرز میں آئے، 4 محرم میں آئے اور پھر بعد میں جا کے ہم لوگ دیکھیں کوئی ہے، ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی، کسی دوسرے فرقے کی مسجد میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شیعہ یا وہ مسلمان جو پہلے مسلم ہے بعد میں ہم لوگوں کے لفٹ نہ کروانے کی وجہ سے دوسری طرف چلا جائے، یہ پوچھا جائے گا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کون رسپانسبل ہے؟ سب رسپانسبل ہیں۔ اور اگلی کس کی ذمہ داری ہے تربیت کی؟ میڈیا کی ذمہ داری ہے، اگرچہ وہ میڈیا تو بالکل اس کے اگینسٹ چل رہا ہے۔ پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی رسپانسبل ہے بچوں کی تربیت کے۔ ان سب میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے، پیرنٹس میں، اسکول میں، سوسائٹی میں، میڈیا میں، جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اللہم صلی علی محمد، تربیت کے 2 مرکز تھے، ایک انسان کا گھر اور دوسرا مسجد۔ یہ رسول اللہ کے زمانے میں 2 مراکز ہوا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت ہوتی تھی، اور ہم لوگ مسجد کو تربیت کا محور اور مرکز سمجھتے ہی نہیں، مسجد کو فقط عبادت کی جگہ سمجھتے ہیں کہ فقط تھوڑی سی عبادت کریں اور ختم۔
رسول اللہ کے زمانے میں یہ تربیت کا محور اور مرکز تھی مسجد۔ اسی لیے میں بچوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی اپنے پیرنٹس کو انسسٹ کریں، اصرار کریں کہ ہمیں نماز جماعت میں لے کے آیا کریں والدین۔ اگر والدین اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے مسجد میں تو یہ ایسی تربیت ان کی ہوگی کہ جو باقی مراکز ہیں اس جگہ پر ایسی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس پر بچے اگر انسسٹ کریں گے اپنے پیرنٹس کو تو یہ سب سے اچھا رہے گا، اور بچوں کو شوق ہوگا، اور مسجد میں بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، مسجد بھی اٹریکٹ کرے بچوں کو، مسجد اٹریکٹ کرے۔ مسجد کے تمام نمازی، امام جماعت اور مامومین جو بھی جماعت میں شرکت کرتے ہیں وہ بچوں کو مسجد سے دور نہ کریں بلکہ مسجد کے قریب لے کر آئیں۔ اگر یہ بچوں کے لیے اٹریکٹیو چیز بن جائے گی، اٹریکٹیو سینٹر بن جائے گا تو یہ تربیت کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سب کی ذمہ داری تربیتی بنتی ہے اسے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔